السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان نوجوان گرلز اور بوائز کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، جو کہ نوکری کے لیے پریشان ہیں۔ آج کل کے دور میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک انسان کے کمانے سے گھر نہیں چلتا۔ اس کے لیے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی پریشان ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی حلال رزق ہو۔ تو ڈگریاں ہونے کے باوجود، قابلیت ہونے کے باوجود کوئی نوکری کے سبب ہی نہیں بنتے۔ تو اس کے لیے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا وظیفہ بتاؤں گی، جس کو چند دن کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے نوکری کے سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے حلال رزق ضرور پہنچائے گا، حلال رزق کا آپ کو ذریعہ بنا کے ضرور دے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہو سکے تو قرآن پاک ضرور پڑھا کریں۔ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ دے دیا کریں۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو پرندوں کو دانہ ہی دے دیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی ٹائم دن میں اچھی طرح سے وضو کر کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کر اول و آخر 11 بار، بیچ میں آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو۔ 313 اس لیے خاص ہے کیونکہ جنگ بدر میں کفار کے مقابلے میں مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 313 فرشتے نازل فرمائے تھے۔ اس لیے 313 کا عدد جو وہ بہت ہی خاص ہے۔ تو 313 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا باسطو پڑھنا ہے۔ ڈیلی آپ نے کرنا ہے۔ کسی ایک ٹائم کو مقرر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، جیسے فجر کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ اچھے سے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بیچ میں آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا باسطو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ کر ختم کریں تو پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے، سارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگنی، جو حلال رزق کے لیے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال رزق دے، آپ کو، مجھ کو اور تمام بہن بھائیوں کو۔ تو یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو ضرور کریے گا، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری قسمت میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم وظیفے کیوں کریں، ہمیں تو ویسے ہی مل جائے گا۔ لیکن آپ کی قسمت میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، تبھی وہ چیز آپ کو ملے گی۔ اور وظیفوں سے ہوتا کیا ہے، آپ کے لیے اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، آپ کو قرب الہی مل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں اور اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وظیفوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی مصیبتیں جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آنے والی ہوتی ہیں، تو وظیفوں سے وہ بھی ٹل جاتی ہیں، بہت ساری آفات ہمارے اوپر سے ٹل جاتی ہیں۔ وظیفوں کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور